السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس 2023-24 کا برج کورس ہے۔ ڈے 19 19واں دن ہے اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں قصیدہ کی تدریس و تفہیم۔ قصیدے کا تکنیکی تعارف۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی۔ تجبیب مطلب کہ اس کا پہلا جز آتا ہے، اسے تجبیب کہتے ہیں۔ تجبیب کے اشعار میں شاعر کسی مخصوص موضوع مثلا موسم، زمانے کے حالات، خود اس کی اپنی شاعرانہ حیثیت وغیرہ پر چند اشعار کہتا ہے۔ گریز۔ قصیدے کا دوسرا جز گریز ہے۔ یہاں شاعر دوسرا مطلب بھی شامل کر سکتا ہے۔ گریز سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے شاعر تجبیب کے موضوع سے گریز کر کے قصیدے کے مقصد یعنی نواب، بادشاہ وغیرہ کی تعریف و توصیف میں اشعار شامل کرتا ہے۔ مدح۔ گریز کے بعد نواب یا بادشاہ کی تعریف و توصیف میں اشعار شامل کرتا ہے، اسے مدح کہتے ہیں۔ مدح قصیدے کا خاص حصہ ہے۔ عرض مدح یا حسن طلب۔ مدح کے بعد ممدوح سے شاعر کو انعام و اکرام کی توقع ہوتی ہے، وہ اس مقصد کو عرض مدح میں اشارہ کرتا ہے، یہ حصہ عرض مدح یا حسن طلب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد شاعر نواب یا بادشاہ کے لیے دعا پر قصیدے کو ختم کرتا ہے۔ 10 ذیل قصیدے کا مطالعہ کر کے سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ خسرو انجم کے آیا صرف صرف میں، شب کو تھا گنجی نئے گوہر کھلا۔ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ سطح گردوں پر پڑا تھا رات کو، موتیوں کا ہر طرف زیور کھلا۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخسر کھلا۔ بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن و امان کا در کھلا۔ تاج زرری مہر تابہ سے سوا، خسرو آفاق کے منہ پر کھلا۔ شاہ روشن دل بہادر شہ کہے ہے، راز ہستی اس پہ سرتا سر کھلا۔ وہ کہ جس کی صورت تکوین میں، مقصد نو چرخ وہ ہفتے اختر کھلا۔ مجھ پہ فیض تربیت سے شاہ کے، منصب مہر و ماں و محور کھلا۔ باغ معنی کی دکھاؤں گا بہار، مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا۔ پھر ہوا مدحت ترازی کا خیال، پھر میں وہ خورشید کا دفتر کھلا۔ مدح سے ممدوح کی دیکھی شکوہ، یا عرض سے رتبہ جوہر کھلا۔ مہر کاپا چرخ چکر کھا گیا، بادشاہ کا رایت لشکر کھلا۔ بادشاہ کا نام لیتا ہے خطیب، اب الوے پائے منبر کھلا۔ ملک کے وارث کو دیکھا خلق نے، اب فریب تغرل و سنجر کھلا۔ ہو سکے کیا مدح ایک نام ہے، دفتر مدح جہاں داور کھلا۔ جانتا ہوں ہے خط لوح ازل، تم پہ اے خاقان نامور کھلا۔ تم کرو صاحب قرانی جب تلک، ہے طلسم روز و شب کا در کھلا۔ آؤ مشق کریں، دن رات کا چکر جب تک چلتا رہے بادشاہ حکمرانی کرتے رہیں گے۔ اس مفہوم والا شعر لکھیے۔ تم کرو صاحب قرانی جب تلک، ہے طلسم روز و شب در کھلا۔ سورج کے کانپنے اور آسمان کے چکرانے کی وجہ لکھیے۔ جب بادشاہ کے لشکر کا علم یعنی جھنڈا کھلا ہے تو اس کی ہیبت سے سورج کانپنے لگا اور آسمان چکر کھانے لگا یعنی حواس باختہ ہو گیا۔ سطح گردو ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی لکھیے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی: تجبیب، گریز، مدح، حسن طلب۔ 10 ذیل شعر میں فکر کی جو خوبصورتی ہے اسے اجاگر کیجیے۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتش رخسر کھلا۔ قصیدے کی تجبیب میں غالب نے فلکی اجسام کے حوالے سے بادشاہ کے دربار کو خوبصورت زبان میں پیش کیا ہے۔ اس کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت مجھے مشرق کی طرف ایک سرخ رنگ والا معشوق نظر آیا جو برہنہ سر تھا، یعنی اس کے سر پر کوئی چادر نہیں تھی۔ درجہ بالا قصیدے سے صنعت مبالغہ والے کوئی 2 شعر لکھیے۔ مہر کاپا چرخ چکر کھا گیا، بادشاہ کا رایت لشکر کھلا۔ قصیدے کی تعریف: صنف سخن کی قسم لفظ قصد سے مشتق ہے۔ قصد کے معنی ہے ارادہ کرنا۔ ادب میں صنف قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی حاکم، بادشاہ،
امیر وزیر یا کسی بڑے آدمی کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے علاوہ اخلاقی مضامین، نصیحت یا زمانے کی شکایت کے مضامین بھی اس میں باندھے جاتے ہیں۔ اس میں اشعار کی قید نہیں، البتہ ہر مصرعے میں ردیف اور قافیہ طے شدہ ہوتا ہے۔ قصیدے کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بہادر شاہ ظفر کے تاریخی حالات معلوم کیجیے۔ قصیدے میں سے اپنی پسند کے منتخب اشعار اپنی بیاض میں لکھیے۔ عام زندگی میں موقع بے موقع لوگ ایک دوسرے کی تعریف اور ستائش کرتے رہتے ہیں، یہ ایک سماجی عمل ہے۔ تعریف کرنے والا کوئی مقصد ہو سکتا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہو، ممکن ہے کہ وہ اپنی تعریف سن کر وہ تعریف کرنے والے کا کوئی کام بنا دے۔ عوام سے ہٹ کر یہ طریقہ پرانے زمانے میں امیروں، نوابوں اور بادشاہوں کے درباروں میں رائج تھا۔ معاشرے کے عالم، فاضل، شاعر اور دوسرے فنکاروں میں اعزازات پاتے تھے، جس کے صلے میں انہیں نوابوں، بادشاہوں کی تعریف و توصیف کرنی پڑتی تھی۔ خاص طور پر شاعر اپنی نظموں میں انعام و اکرام دینے والوں کو خوب بڑھ چڑھا کر تعریف کیا کرتے اور بدلے میں خطابات یا خلعت سے نوازا جاتا۔ شاعری میں ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر، ان کا اصل نام سراج الدین محمد ظفر تھا، جو اب بہادر شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ آخری مغل تاجدار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد انگریزوں نے مغلوں کی رہی سہی نام نہاد حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے دادا شاہ عالم ثانی کے دور حکومت سے ہی مغلیہ حکومت انگریزوں کے حوالے ہو چکی تھی اور وہ پینشن یافتہ نام نہاد حکمراں کی حیثیت سے ہو کر رہ گئے تھے۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہی مغلیہ سلطنت سمٹ کر دہلی سے 10-12 میل کے فاصلے تک محدود ہو گئی تھی، چنانچہ مشہور ہے سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر ثانی تخت نشین ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کو اپنے باپ دادا کی چھوڑی ہوئی محدود پینشن یافتہ سلطنت ملی۔ اپنے باپ دادا کے برعکس ان میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ایک وظیفہ خوار شہنشاہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ ان کی حکومت لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گئی، وہ بھی 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ہاتھ سے نکل گئی۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا اور بغاوت کے جرم میں 9 مارچ 1858 کو رنگون جلا وطن کر دیا، جہاں 7 نومبر 1862 کو ان کا انتقال ہوا۔ بہادر شاہ ظفر شاعری کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، اردو کے ممتاز اور صاحب طرز شاعر تسلیم کیے جاتے۔ ذوق دہلوی اور مرزا غالب ان کے استاد ہوئے ہیں۔ کچھ پسندیدہ اشعار ہے۔ تاج زرِ مہر تابہ سے سوا، خسرو آفاق کے منہ پر کھلا۔ شاہ روشن دل بہادر شاہ کی ہے، راز ہستی اس پہ سر تا سر کھلا۔ وہ کہ جس کی صورت تکوین میں، مقصد نو چرخ وہ ہفت اختر کھلا۔ مجھ پہ فیض تربیت سے شاہ کے، منصب مہر ماں و محور کھلا۔ باغ معنی کی دکھاؤں گا بہار، مجھ سے گر شاہ سخن گستر کھلا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔